سب باعث ثواب ہے اور ہمارے ایمان کے اضافے کا سبب ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات حضرت امیر دامت برکاتہم کے تشریف لانے سے قبل اپنی مجلس کی حیثیت بہتر بنا لیں گے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نوگچھیا زون کے تمام علماء اور ذمہ داران کو، اور خاص طور پر میر جعفری کے مولانا عبدالوہاب صاحب اور یہاں کے سرپرستان اور ذمہ داران اور نوجوانان کو کہ بہت دنوں سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس علاقے میں امارت شریعہ کی طرف سے ایک دارالقضاء قائم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے مسائل اس سے پہلے چمپا نگر لوگ لے کے جاتے تھے اور تاریخیں پڑھتی تھی، لیکن یہ پول کا جو مسئلہ ہے آپ حضرات جانتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک فریق اس طرف کا ہے، وہ صبح 9 بجے دارالقضاء میں آ کے پہنچ جاتے اور تقریباً 4 بج جاتا، لوگ پول پر ہی جام میں پھنسے رہ جاتے اور وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، مجبوراً دوسری تاریخ دینی پڑتی، اور پھر دوسری تاریخ پر بھی کبھی کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تو بہت ہی زیادہ مسئلے پر بھی اثر پڑتا، فیصلے پر بھی اثر پڑتا، پریشانی بھی ہوتی، ایک فریق ناراض ہو کر کے بھاگ جاتا۔ تو بارہا یہ کوشش کی گئی، قابل مبارکباد ہے میر جعفری کے احباب اور یہاں کے ذمہ داران کہ انہوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا، ان تکلیفوں کو محسوس کیا، یہاں کی ضرورت کو محسوس کیا، اور اس کے بعد حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے سامنے حضرت قاضی شریعت کے توسط سے درخواست پیش کی، اور یقیناً ہم تمام کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت امیر شریعت اور قاضی شریعت اور امارت شریعہ کے ذمہ داران، ناظم اور نائبین کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور امارت شریعہ کا اقبال ہمیشہ بلند رہے، اور ان حضرات کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کی ہر دینی اور دنیاوی ضرورت کو اللہ رب العزت پورا کرواتا رہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ اپنے نگاہ کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑی بڑی تنظیمیں آئی اور چلی گئی، بہت سی تنظیمیں ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے امت کو تو اور تنظیمیں جہاں کام کرتی ہے، سب سے پہلے صف اول میں بحیثیت امام، بحیثیت قائد اگر کوئی کھڑا رہتا ہے تو وہ امارت شریعہ کا فرد رہتا ہے۔ چاہے مسئلہ آپ کے آپسی معاملے کا ہو، چاہے مسئلہ ریلیف کا ہو، چاہے مسئلہ سیلاب کا ہو، چاہے مسئلہ آگزنی کا ہو، چاہے مسئلہ کسی اور طرح کا ہو، بلکہ آگے کہیں آپ نے اپنے علاقے میں بھی بڑا بڑا پروگرام کیا، NRC کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں امارت شریعہ آپ کے ساتھ صرف کھڑی نہیں رہی، بلکہ آپ نے قیادت کرنے کے لیے امارت شریعہ کے افراد کو دیا، اور امارت شریعہ کا فرد ایک حقیر بھی آپ کے سامنے، آپ کے آگے آگے کھڑا رہا، اور یہاں کے سرکاری عملہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا رہا، اور آپ کے ہر پروگرام کو کامیاب کیا، اور بڑا سے بڑا مجمع۔ اسی طرح ابھی جہانگیر پور بیسی کا معاملہ آیا، سیلاب میں بہت سارے مکانات تباہ برباد ہو گئے، ضرورت پڑی، یہاں سے رپورٹ گئی، وہاں سے ذمہ داران نے فوراً وہاں کے لیے ریلیف کا انتظام کیا، وہاں پر کچھ لوگوں کے مکانات گر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، ان کے لیے مکانات بنوانے کا انتظام کیا، اور ساری تاریخ بڑی پڑی۔ انہی میں سے ایک بڑی ضرورت دارالقضاء کی ضرورت تھی، اور آج کے دور میں یاد رکھے کہ دارالقضاء مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج جائیں آپ
یہاں کے کوर्ट کچہریوں کے حالات آپ جانتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک ایک چھوٹے چھوٹے معاملے کو لمبی مدت تک کھینچتے ہیں اور وکیلوں کے ذریعے سے اور دوسرے عملہ کے ذریعے سے آپ کی موٹی رقمیں حاصل کرتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے. اور جس کا پیسہ جتنا لگتا ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو. قطع نظر گویا کہ پیسے سے فیصلے خریدے جاتے ہیں. اور خاص طور پر مسلمانوں کا جب آپسی معاملہ وہاں جاتا ہے، میاں بیوی کا معاملہ جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک معاملہ کورٹ میں تھا اور مجھے معلوم ہوا، میں جان بوجھ کر کے کورٹ میں پہنچ گیا اور چپکے سے جگہ لے لیا. نوجوان لڑکی ہے جو کسی کی بیوی ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے جذبی. وکیل بھی کٹ گھرے میں نعوذ باللہ ایسے ایسے سوالات کر رہے تھے، ایسے ایسے سوالات کر رہے تھے کہ وہیں پر لگا کہ زمین پھنس جائے اور اس کے اندر چلے جائے. اسی طرح وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، زمین کا معاملہ ہوتا ہے. ایک فریق جا کر کے کسی وجہ سے وہاں عدالت میں چلا جاتا ہے، لمبی بحثیں ہوتی ہیں، کئی تاریخیں دی جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. حضرات گرامی، آپ کے گاؤں سے بھی کئی معاملے دارالقضاء میں گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں میں آپ کے جو صحیح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فیصلہ کیا گیا، وہ بتایا گیا، وہ آپ کے لیے بھی جہاں ثواب کا باعث بنا، وہاں آپ کے جو ہے ایمان کے بھی اضافے کا سبب بنا. آج ضرورت ہے کہ ہمارے جہاں بھی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے وہاں پر دارالقضاء قائم ہونا چاہیے. اور میں میر جعفری ہی نہیں، لوگچیا کے تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے چاہے وراثت کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، حضانت کا مسئلہ ہو یا آپسی اختلاف کا مسئلہ ہو، آپ اپنے ایمان کو اگر رکھنا چاہتے ہیں باقی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مجلس میں ہاتھ اٹھا کر کے لازم پکڑ لیجئے کہ ہمارا معاملہ میر جعفری کے دارالقضاء میں آئے گا، سرکاری کورٹ میں نہیں جائے گا. اگر سرکاری کورٹ میں جاتا ہے تو بعض ایسے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. بے شک اس لیے سب ہاتھ اٹھا کر یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا ہم دارالقضاء سے رابطہ کریں گے اور یہاں سے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ لیں گے. اور یاد رکھیں کہ دارالقضاء میں آنے کے بعد کوئی ہارتا نہیں ہے، کوئی ہارتا نہیں ہے، دونوں فریق کی جیت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ دیا جاتا ہے اور جب قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا تو ہم نے قرآن کو مانا اگرچہ ہمارے خلاف آیا، ہم نے حدیث کو مانا اگرچہ ہمارے خلاف آیا، تو یہ ماننا ہی دونوں فریق کی جیت یا ہار نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کے دارالقضاء کو مستحکم بنائے اور یہاں کے تمام مسلمان کے قلب کو دارالقضاء کی طرف اللہ پھیر دے اور اپنے مسائل کو حل کرے. اور ہر علاقے کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق براہ راست ہمارے ایمان سے، جس کا تعلق براہ راست ہمارے آئینی قوانین سے ہے، وہ ذمہ داران اس بات کی کوشش کریں کہ گاؤں کے ان لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ان کورٹ سے اپنے مسئلے کو وہاں سے خارج کرا کر کے آئیں دارالقضاء اور یہاں آ کر کے اپنے مسئلے کو حل کرائیں. یہی آپ سے درخواست ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آج کے اس مجلس میں قبول فرمائے اور ہمارے ایمان کے اضافے کا سبب بنائے. اور حضرت امیر کے لیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور بڑا سے بڑا کام اللہ تعالی لیتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.